بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گندم کے کاشتکاروں کے لیے ایک بڑا کسان پیکج جو متعارف کرا دیا ہے۔ اب گندم کے کاشتکار جو پہلے پریشان تھے، اب یقیناً خوشیاں منائیں کہ وہ لاکھ پتی ہونے والے ہیں۔ اب اس کسان پیکج کے تحت گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ گندم کے کاشتکاروں کو کیا کیا سہولتیں دے گی اور کیا کیا ان کو فائدے ملیں گے، آئیے اس حوالے سے آج بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر کالم نگار تجزیہ کار سے ذوالفقار علی شاہ۔ آئیے ان سے اس پیکج کی تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ شاہ جی آپ نے ویلاگ کیا تھا، آپ نے متنبہ کیا تھا گورنمنٹ کو کہ اگر کاشتکاروں کے مسائل حل نہ کیے تو معاملات گمبھیر ہو سکتے ہیں، لیکن اب لگتا ہے گورنمنٹ نے ٹائملی جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیا اور گندم کے کاشتکاروں کے لیے ایک بڑے کسان پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اس کی تفصیلات ذرا بتائیے ہمارے قارئین کو۔ جی میں جو سب تفصیل بتانے سے پہلے اگر دو چار جملے مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی سی کسانوں کے اوپر اور زراعت کے حوالے سے یہ کہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایگرو بیس ہے، یعنی انڈسٹریل نہیں ہے، یہ زراعت کے اوپر مبنی معیشت ہے۔ معیشت ہے، ٹھیک ہے سر۔ اسی حوالے سے کسان، ظاہر ہے کہ کسان خوشحال تو زراعت خوشحال، زراعت خوشحال تو ملک خوشحال، پاکستان خوشحال، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے جو کاشتکار تھا نا، اس کی جو مشکلات تھیں تو اسے دیکھتے ہوئے، اور پھر سیدھی سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ جب تک روتا نہیں ہے ماں اسے دودھ نہیں دیتی، تو کسان برادری جو ہے وہ تھوڑی سی باہر آئی ہے، اس نے احتجاج کیا ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ نے اس احتجاج کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کیا، یعنی اسے آنر کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے 15 ارب روپے کا جو ہے وہ پیکج رکھا ہے صرف گندم کے جو کاشتکار ہیں نا ان کے لیے۔ اچھا، ان کے لیے تو گندم کا جو کاشتکار ہے اس کے لیے 15 ارب کا یہ پیکج رکھا ہے۔ اچھا یہاں پہ جو میں ایک چیز میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہی پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ کیونکہ IMF کی شرائط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے فالو کرنا ہے، اس کے بغیر آپ کو نہیں نکلنا، اور وہ نہ ہوتا تو ہم ڈیفالٹ کے اندر چلے جاتے، اور وہ بہت زیادہ یعنی مشکلات تھی پاکستانی عوام کے لیے۔ تو یہ 15 ارب روپے جو ہیں یہ بہرحال آپ یہ کہیں کہ جو گندم کا کاشتکار ہے اس کے آنسو پوچھے جائیں گے، کچھ اس کے لیے تھوڑی بہت آسانی رہے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو فکس ٹیکس تھا اور آبیانہ جو ہے اس کے اندر بھی گندم کے کاشتکار کو رعایت دی جائے گی۔ اچھا 15 ارب جو روپے ہیں یہ کسان کارڈ کے تھرو ملیں گے۔ اچھا ہاں، یہ یعنی کیش کی صورت میں کسان کارڈ میں منتقل ہو جائیں گے یہ جو ہے نا، یہ سارے کے سارے۔ یہاں پہ ایک اور چیز جو گندم کے کاشتکار کے لیے، بلکہ جتنے بھی ہیں ان کے لیے جو مشکلات پیدا کرتی ہے نا سر، وہ ہے آڑتی کا کردار۔ ہاں، مڈل مین جو ہے نا سر، کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کاشتکار جو ہے وہ ہر طرح کا کاشتکار، یعنی گنے کا کاشتکار کی، گندم کا بھی، وہ مجبور اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس بیچارے نے فصل لگائی ہوئی ہے 6 ماہ کی، یہ اب جو آپ گندم کی ہے 6 ماہ کی فصل۔ ہاں جی بالکل۔ اب اسے مقصد ظاہر ہے کہ کسی سے ادھار پکڑ کے اس نے فصل لگائی ہے، یا اپنا پیسہ بھی یا اسی آڑتی سے ادھار لیا ہوتا ہے، بعض ادویات، کھاد، بیج اس نے ادھار لیے ہوتے ہیں، اس سے لیے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوا کہ جس سے اس نے آڑتی سے ادھار لے کے ساری فصل لگائی ہوتی ہے، وہ مجبور ہے، کیوں کہتے ہیں پہلے مجھے دے آپ، اب اس کے ہاتھوں وہ بلیک میل ہوتا ہے کسان۔ تو ایک تو یہ تھوڑا سا مقصد گورنمنٹ اس طرف بھی توجہ کرے کہ یہ جو آڑتی کا سسٹم ہے نا، ٹھیک ہے، وہ جو آڑتی سے لیتا ہے کسان، وہ کوشش کرے کہ آپ کا جو زرعی ترقیاتی بینک ہے نا اس کے تھرو کسان کارڈ بن گیا ہوا ہے، تو اس کے تھرو اس کو جو ہے وہ ملے، تاکہ وہ کسان جو ہے بلیک میل نہ ہو آڑتی کے ہاتھوں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو یہ 15 ارب جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ اس کو پیکج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا سیکنڈ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی گندم کی جو کاشتکار ہیں اس کے اوپر ان کو جو بھی فی ایکڑ لاگت آتی ہے تو اس کا 70% جو ہے وہ آسان قرضے کی، انتہائی آسان قرضہ جو ہے، انتہائی آسان سے مراد یہ ہے کہ وداؤٹ مارک اپ یا ایک نامینل سمبولک سا مارک اپ ہوگا، وہ بینکوں سے مل جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چلیں، مقصد یہ ہے کہ یہ پوری شاید اشک جو نہ ہو سکے، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا جو ہے وہ بہتر ہے، اور میرے خیال میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہماری کسان برادری کو بھی یہ مقصد سوچنا چاہیے کہ ملک جس اکنامک بحران کے اندر ہے جی سر، یہ بھی تو آپ دیکھنا چاہیے نا، اور گورنمنٹ کے پاس ظاہر ہے کہ جو ہوگا وہی اس نے آگے دینا ہے۔ تو اس کنڈیشن کے اندر اگر گورنمنٹ آف پنجاب یا اتنا کر رہی ہے تو میرے خیال میں یہ بہتر ہے، لیکن بہرحال یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی انف ہے، یہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ کسان برادری کا چوہی صاحب آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر اس کو لاس ہوتا ہے
نیکسٹ ایئر وہ گندم کاشت نہیں کرتے تو سر یہ ملک اور قوم کے لیے بہت زیادہ نقصان کی بات ہوگی۔ اچھا شاہ جی، یہ جو آپ نے کہا نا آڑتیوں والا کہ آڑتی مڈل مین جو ہے اس کا بڑا ایک اہم رول ہے کسانوں کو خراب کرنے میں، تو اب گورنمنٹ نے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی تو کر دیا نا کسان کو کہ آپ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کے بجائے جو گندم ہے وہ سرکاری گوداموں میں رکھ چھوڑیں آپ۔ اچھا نہیں، یہ ایک بڑا، ہاں بالکل یہ میرے ذہن سے نکل گیا، یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے کہ آپ سرکاری گوداموں میں رکھ دیں، اس میں محل میں کرایہ بھی وہ نہیں، کرایہ بھی نہیں، ہاں جی بالکل فری آف کاسٹ جو ہے نا، فری آف کاسٹ دیں گے اور گندم خراب ہونے سے بھی بچی رہے گی۔ اچھا یہ پھر آپ یہ دیکھیں چوہی صاحب کہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ میں تو کاشتکار نہیں ہوں لیکن مجھے نہیں پتا، لیکن میں مقصد ہائی ویز کے اوپر سفر کرتا ہوں یا لوکل پہ، تو میں نے دیکھا کہ وہ مٹی سے نا پورا، تو اس کے اندر محل میں یہ گندم ہی ہوتی ہے، ہاں وہ ڈانپ دی جاتی ہے وقتی طور پہ یا کسی طرح بچانے کے لیے، ہاں جی، اور پھر بھی وہ صحیح رہتی ہے کیونکہ بیسک ایک خوراک ہے نا، ہاں جی کاشتکار، تو یہ ایک انسینٹیو ہے کاشتکار کو کہ اگر اس کے لیے آڑتی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے تو اپنی گندم کو یا سرکاری گوداموں میں رکھ دے، وہاں چند ماہ کے لیے رکھے، اس کے اندر یہ ہے کہ بہتر ریٹ ہو، ہاں جب مارکیٹ سٹیبل ہو، اس کو بہتر ریٹ نظر آئے، ملے اور وہ سرکاری ریٹ جو طے شدہ اس سے ملے تو وہ لیکن پھر بھی میں اس کے باوجود پھر بھی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو کہ جس حد تک زیادہ سے زیادہ مقصد فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں زراعت کے شعبے کو، گندم کے کاشتکار کو، چاول کے کاشتکار کو، کاٹن کے کاشتکار کو، گنے کے کاشتکار کو، سر اسے کرنا چاہیے کیونکہ اسی سے ہماری اکانومی جو ہے وہ چل رہی ہے جتنی ہے۔ اچھا شاہ جی، یہ جو ابھی ایک گورنمنٹ نے اٹھائی، پہلے پابندی لگی ہوتی تھی کسی دور میں، یہ پابندی تھی کہ گندم کی جو بین الاضلاعی نقل و حرکت ہے یا بین الصوبائی نقل و حرکت ہے، اب پنجاب گورنمنٹ نے اس پر پابندی اٹھا لی ہے۔ پنجاب اور سندھ دو میجر ہب ہیں گندم کی پیداوار کے حوالے سے نا، تو اس کے کیا کوئی نیگیٹو اثرات تو نہیں آئیں گے کہ دوسرے صوبوں میں چلی جائے، خاص کر کے پی ہے، وہاں سے پتہ چلتا تھا کہ گندم افغانستان ایکسپورٹ ہو گئی ہے، سمگل ہو گئی ہے چیزیں، اور پھر پنجاب میں یا باقی ملک میں وہ آٹا اور روٹی مہنگی ہو جائے؟ آج اچھا بالکل یہ ہے، بالکل اس کا ہے، لیکن اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ گورنمنٹ ایک چیز کاشتکار کے فائدے کے لیے کرتی ہے جی، اب اگر کوئی اور اس کو نیگیٹو انداز میں کرتا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں چوہی صاحب کہ یہ جنہوں نے افغانستان وغیرہ اسمگل کرنی ہے نا، یقین کریں کہ وہ جب دہشت گردی ہوتی ہے نا، مثلا کوئی واردات پرانے وقت میں، تو وہ ایک پرانے دور میں بیان آتا تھا ہم اب کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے، تو میرے جیسا کوئی بندہ تھا وہ اس نے کہا جی وہ آپ سے اجازت لیتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی جو افغانستان کرتے ہیں نا سر، ان کو گورنمنٹ کے قانون وغیرہ کا کچھ نہیں ہے، وہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے میرے خیال میں۔ اب یہ دہشت گردی کے حوالے سے ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں جتنی الرٹ ہے نا بارڈرز کے اوپر، یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہوگی تو پھر خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کا جو وہ روٹی پیکیج ہے نا، سستی روٹی، وہ بڑا متاثر ہوگا، کیونکہ آٹے کی قلت پیدا ہوگی، گندم کی قلت پیدا ہوگی، تو وہ پرابلم دے گی جو ہے نا ہمارے پنجاب اور سندھ کے اندر۔ باقی یہ ہے کہ اگر مقصد کے پی کی کو اور بلوچستان کو، اگر پنجاب سے ایکسیس گندم ہے تو وہ پاکستان بالکل وہ خرید سکتے ہیں، دیکھیں نا وہ ہمارے بھائی ہیں، اگر ان کو ضرورت ہے، بلکہ ان کو اگر 1 کلو کی ضرورت، مثلا 1 ٹن کی ضرورت ہے تو ان کو 1.5 ٹن دیں، وہ بالکل جس طرح وہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، وہ بھی پاکستان کی شہری ہیں، ان کو۔ اور دوسرا پنجاب کے پاس اگر ایکسیس گندم ہے تو ظاہر ہے وہ پھر سب سے پہلے تو اپنے دوسرے اکائیوں کو بیچے گا نا۔ بالکل صحیح سر، جتنا ہمارا حق ہے اتنا ہی ان دونوں کا ہے، ہاں بالکل، تو بالکل ان کا دینی چاہیے، لیکن پاکستان سے باہر اگر جا رہی ہے تو سر وہ پھر اسمگلنگ کی صورت میں نہیں جائے، بلکہ وہ رائٹ چینل سے جائے تاکہ پاکستان کو کچھ ڈالر تو آئے نا، ڈالر پیسے آئے۔ تو سر یہ بالکل یہ ہے کہ جو انہوں نے کاشتکاروں کے لیے کیا ہے، میں مقصد وہ یہ کہ قابل تحسین اقدام ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا اگر ہو سکے تو وہ کاشتکاروں کے لیے کریں، تاکہ کاشتکار سکون میں ہے، کاشتکار خوشحال ہے تو زراعت خوشحال ہے، زراعت خوشحال ہے تو پاکستان خوشحال ہے۔ جی دوستو اور ساتھیوں، آپ نے شاہ جی کا تجزیہ سنا کہ جتنا کچھ پنجاب گورنمنٹ نے کیا، یہ مشکل حالات میں ایک اہم قدم تو ہو سکتا ہے، اسے منزل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ منزل وہ ہے جب ہم معاشی طور پر خوشحال ہو جائیں گے، ہماری زراعت ترقی یافتہ ہوگی اور ہم یہ ایک گرین باسکٹ بن جائیں گے اس علاقے کی، تو وہ وقت انشاءاللہ دور نہیں جب ہماری زراعت بھی جدید خطوط پر استوار ہوگی اور ہم دیگر دنیا کو اپنے زرعی اجناس اور مصنوعات برآمد کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی رائے ہے اس حوالے سے تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔